الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے انتہائی خوبصورت سلسلے قرآن کی روشنی میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے حسب سابق آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، وہ شخص جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم میں موجود صراط مستقیم کے حوالے سے گفتگو کی، اور مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت مدنی پھول اس حوالے سے ہمیں عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد یا تو عقائد کا وہ سیدھا رستہ ہے کہ جس پر تمام انبیاء چلے، یا پھر اس سے مراد اسلام کا وہ سیدھا رستہ ہے جس پر تمام اولیاء اعظام، بزرگان دین اور بالخصوص صحابہ رہے۔ اور پھر یہ ایک دعا ہے، اور اس طرح کی دیگر دعائیں بھی ہمیں قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا مفتی صاحب نے تلاوت بھی فرمائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہم آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اہدنا الصراط المستقیم سے آگے الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کریمہ اور دیگر منتخب شدہ آیات کے حوالے سے مفتی صاحب کی بارگاہ سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں جو دعا تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کن کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 3 گروہوں کا یہاں پر ذکر ہوا۔ نمبر 1، پہلا الذین انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا۔ دوسرا گروہ غیر المغضوب علیہم، وہ جو مغضوب علیہ ہیں ان کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہیں۔ تو آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے، اور غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین سے کیا مراد ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ منعم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالین، یہ 3 الفاظ ہیں جن کا لغوی معنی واضح ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کون سے افراد مراد ہیں۔ منعم علیہم کا مطلب ہے وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جی۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا غضب ہے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرے گا
اسے اللہ تعالی منعم علیہم یعنی انعام یافتہ لوگوں کی معیت عطا فرمائے گا، ان کا ساتھ عطا فرمائے گا، جس کی ایز اے مسلم ہم میں سے ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا قرب نصیب ہو جائے، ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے۔ تو اب وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبی ہیں جی، اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین۔ جی، شہداء سے مراد جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر، وہ شہداء۔ صالحین وہ ہے کہ جو نیکی کے راستے پر گامزن رہے، اور صدیقین وہ ہے کہ جن کے اندر معنی صدق، سچائی کا معنی بہت اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے۔ اور انبیاء کا معنی بالکل واضح ہے کہ انبیاء سے کون مراد ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو اب وہ جو آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اگر اس کو تفسیری ترجمے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو گویا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبیوں کے، صدیقین کے، شہیدوں کے اور صالحین کے راستے پر چلا۔ تو یہ منعم علیہم انعام یافتہ لوگوں کا ایک معنی وہ ہے جو خود قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے۔ دوسرا، چونکہ لفظ کا معنی ہے جن پر انعام ہوا، اب جس پر بھی اللہ کا انعام ہوا وہ منعم علیہم کے اندر داخل ہے۔ تو اب قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے اندر بہت سارے ایسے گروہوں کا تذکرہ ملتا ہے جن پر خدا کا انعام ہوا۔ مثال کے طور پہ وہ تمام افراد جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے، صابرین سے محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا بیان کیا، یہ خدا کے انعام حاصل کرنے والے بندے، یہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کی بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، جنہیں خدا کی خاص معیت حاصل ہے، خاص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تیسرے وہ لوگ کہ جن کے لیے بطور خاص کسی انعام ہی کا تذکرہ ہے، جیسے جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت جن لوگوں کو عطا فرمائی، خواہ وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، یا وہ ہیں جو دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں، یا وہ ہیں کہ جو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب پر مقدم رکھنے والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو گویا منعم علیہم کے اندر جنہیں اللہ نے محبت کا مشدہ سنایا، جنہیں معیت کی فضیلت بیان فرمائی، یا جن کے لیے کوئی خاص انعام بیان کیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو منعم علیہم کا جو ترجمہ ہے، جو معنی ہے، وہ ہے اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ اب اگر اس سارے کانٹیکس کے اندر ہم بات کریں تو اب گویا اس آیت کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ ہمیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، صالحین کے، متقین کے، صابرین کے، متوکلین کے، منیبین کے، خاشعین کے راستے پر چلا۔ تو یہ جتنے اوصاف کے حاملین ہیں ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، یہ ہے منعم علیہ۔ اب دوسرا لفظ ہے مغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، جن پر خدا کا غضب ہوا۔ یہودیوں کا وہ گروہ تھا کہ جن کی شکل خنزیر بنا دی گئی، بندروں میں تبدیل کر دی گئی۔ یہودیوں کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، بار بار ان کو تنگ کرتے رہے، ایذا پہنچاتے رہے، خدا کے احکام کو پس پش ڈالتے رہے، اللہ کی آیتوں کو بیچتے رہے، اپنے دین کے احکام کو بدلتے رہے، اپنی کتاب کے احکام کو بدلتے رہے۔ تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ مغضوب علیہم جن پر خدا کا غضب ہوا یہ یہودی، اور ضالین جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد ہے عیسائی۔ تو یہ حدیث مبارک میں جو تعبیر آ گئی وہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پریفریبل ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن اس سے نیچے وہ کہ ان کا جو معنی ہے مغضوب علیہم وہ ہیں جن پر خدا کا غضب ہے، اور ضالین وہ ہے، ضال کا مطلب گمراہ، گمراہ کا مطلب ہے جس نے راستہ گم کر دیا، گم راہ، راستے کو گم کرنے والا، جو راستے سے ہٹ گیا، بھٹک گیا۔ اور اس سے مراد ہوتے ہیں جو عقیدے کے صحیح راستے سے بھٹک گیا، جو عقیدے کے صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ اب اس کے اطلاق کے اندر کہ اس کے معنی کی جو جنرل معنی ہے، اس کا جو وسیع معنی ہے اس کا، اگر اس کو لیں
تو اب جن پر خدا کا غضب ہوا قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو بہت ساری آیتیں مل جائیں گی جن میں پتہ چلے گا کہ اللہ ان پر غضبناک ہے، اللہ کا غضب ان پر ہے. اب اس میں بہت سارے ہیں، جیسے اس میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بہت سارے ہیں. لیکن ایک مقام پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، جان بوجھ کے قتل کرے، تو فرمایا اس کی کیا وعید ہے؟ فرمایا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ عرصہ دراز تک رہے گا. ایک وعید کہ اس کی سزا جہنم ہے جو کسی کو قتل کرے اور وہ جہنم میں عرصہ دراز تک رہے گا. دوسری وعید بیان فرمائی غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب ہے. تیسری وعید بیان فرمائی وَلَعَنَهُ، اور خدا کی اس پہ لعنت ہے. چوتھی وعید بیان فرمائی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اب یہاں پر پتہ چلا کہ قاتل بھی مغضوب علیہ میں داخل ہے، کیونکہ قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر بیان فرما دیا کہ اس پر خدا کا غضب ہے، اس پر خدا کا غضب ہے. اسی طرح بعض احادیث کے اندر بدکاری کے بارے میں بھی ایسی ہی روایت ہے کہ جو بدکاری کرتا ہے تو خدا کے غضب کو ابھارتا ہے. تو مغضوب علیہم کے اس معنی کے اندر بہت سارے لوگ داخل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ہے ضالین. ضالین کا مطلب ہے کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا. اب سیدھا راستہ کون سا تھا؟ سیدھا راستہ وہ تھا جو اللہ کے نبی کا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا تھا. اب جو جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا اور جو سنت رسول کے طریقے سے ہٹ گیا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے تمہارے نبی نے سنن خدا مقرر فرمائی، اگر تم انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس سے پتا چلا کہ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت. جو ان دونوں چیزوں سے ہٹ گیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہٹ گیا یا جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، یہ ضالین کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اب اس کے اعتبار سے جیسے پچھلے زمانے کے اندر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے صحابہ کرام کا اجماعی یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو مخلوق نہیں کہیں گے. جیسے ہم پیدا ہوئے تو یہ نہیں کہیں گے قرآن بھی کوئی پیدا ہوا، کوئی بنایا گیا، ایسا نہیں کہیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں معتزلہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا جو قرآن مخلوق ہے. تو اب یہ جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے. اچھا، صحابہ کرام کا اتفاق ہے اور حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ قبر میں بندے کو یا جزا ملتی ہے یا سزا ملتی ہے. لیکن ایسے بعد میں لوگ آئے کہ جنہوں نے کہا کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہوتا، نہ سزا نہ جزا، سزا و جزا سب قیامت میں ہونی ہے، قبر کے اندر بس بندہ جاتا ہے ختم اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ وہ چیز بیان کی جو جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹکے ہیں، سنت نبی سے ہٹکے ہیں، لہذا یہ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے، ہٹ جانے والے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن. پھر ضالین کا جو ہے وہ یہ تو اس کا ابتدائی درجہ ہے نا کہ سنت صحابہ سے ہٹ جائے. باقی تو جو مشرک ہے وہ بھی ضالین کے اندر داخل ہے کہ وہ بھی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور اس کے ضل ضلال مبینہ کے الفاظ اس کے لیے بھی بیان ہوئے. تو یہ تین الفاظ اور تینوں کا بطور خاص وہ معنی کہ جو قرآن یا حدیث میں آ گیا یا اس کے لفظ کے وسعت کے اعتبار سے جو اس کا معنی بنتا ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ یہ وہ رستہ ہے کہ جس پر میرے نیک بندے، انعام یافتہ بندے چلے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کا بھی بہت مقام ہے کہ ان کا رستہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ بیان فرمایا ہے، اور جو اس کے خاص بندوں کے رستوں سے بھٹک جائے، رستے سے پرے ہو جائے، تو وہ مغضوب علیہم اور ضالین میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے بندوں کے مقام کے حوالے سے رب العزت کی بارگاہ میں؟ دیکھیے، چند چیزیں تو بڑی واضح ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک میں جیسے کلام اللہ کی پیروی کا حکم ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم اسے پڑھیں تو تم اس کی پیروی کرو. اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی اتباع کی جائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور نازل فرمایا. اور نور کا مقصد کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اس نور کے ذریعے اللہ تعالی سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے.
جیسے کلام اللہ کی اہمیت ہے اسی طرح رجال اللہ کی اہمیت ہے. رجال اللہ سے مراد ہے اللہ کے خاص بندے جی اور ہمیں قرآن پاک میں ایک آیت میں نہیں 20 آیات میں بہت انداز کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے. مثال کے طور پہ اب یہی آیت کو لے لیں جی کہ جیسے ہمیں کہا گیا کہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک راستہ وہ جو اللہ کا راستہ ہے سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا جی حالانکہ وہ اللہ ہی کا راستہ جی ہے جی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے جی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. سبحان اللہ. صراطی میرا راستہ یہ سبحان میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور اللہ کے راستے سے نہ ہٹو دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور راستوں پہ نہ چلو کہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. جی سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے خاص اور پیارے بندوں کا بطور خاص ہمارے لیے رہنمائی کے اندر عمل دخل ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور آیت مبارکہ آپ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ جی. سے ڈرو اور جی. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب یہ سچوں کے ساتھ ہونا کس اعتبار سے ہے؟ جی سچوں کے ساتھ ہونا ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ جیسا ان کا عقیدہ ہے تم ویسا عقیدہ اختیار کرو. سبحان میت سے یہ تو مراد نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا. جی ان کے ساتھ ہونے ہمیں فرمایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی. سچے ہیں صدیق اکبر مثلا جی. یعنی وہ بھی سچوں جی. میں سے ہیں. جی اب ہمیں فرمایا گیا کہ صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ عمر فاروق کے ساتھ ہو جاؤ جی. عثمان غنی کے ساتھ ہو جی. جاؤ علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو جاؤ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ہم ان کے ساتھ کیسے ہوں؟ جی ہم ان کے پاس تو نہیں جا سکتے کہ جی. ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. جی جی تو ہمارا ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں ان کی معیت اختیار کریں اپنے عمل میں ان کی معیت اختیار جی. کریں. جیسا ان کا عقیدہ تھا ویسا عقیدہ اپنائیں جیسا ان کا جی. عمل تھا ویسا جی. عمل اپنانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اب سچوں کے ساتھ ہونا یہ خدائی حکم ہے. سبحان اللہ. حالانکہ وہاں پر ڈائریکٹ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرما دیا تو کافی اللہ سے جی. ڈرو. اب جی. اپنے اطلاق کے اعتبار سے جی. دین کے سارے احکام کو شامل ہو جائے جی. گا. لیکن فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صادقین ہیں سبحان اور یہ جو اللہ. صدیقین ہیں سبحان اور یہ جو اللہ. صالحین ہیں سبحان اللہ. ان کا بطور خاص ایک مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے سبحان اور اللہ. ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. بلکہ قرآن پاک کے اندر یہاں تک فرمایا گیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ. ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اے لوگو اگر تم قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. جی. بات سچی ہے جی اس میں کوئی بالکل. شک نہیں. قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جی. جاؤ گے اور یہ قرآن جی. میں بہت ساری جگہوں پر ہے بھی. جی یہ آیت بھی ہے یہ مفہوم بہت ساری جگہوں پر ہے. جی لیکن یہاں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا جی. اگر یہ لوگ جی ویسا ہی ایمان لائیں جی. جیسے اے صحابہ تمہارا ایمان ہے. سبحان یہ جو اللہ. جن منافقین کا جی. تذکرہ ہو رہا تھا فرمایا اگر یہ بھی ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لے کے آئے ہو تو یہ ہدایت پا جائے گے. تو اب ان کو جو ترغیب دی گئی وہ فرمایا کہ ایمان ان صالحین جیسا لے کے آنا ہے. ایمان ان نیک لوگوں جیسا لے کے آنا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور ایگزامپل کے بیان کرتا ہے بطور مثال کے ان کو بیان کیا کہ ایسا ایمان مطلوب ہے. یہ والا طریقہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ والا طریقہ تم سے چاہیے. اچھا اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور سب سے افضل رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا. نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ. سبحان اللہ. یہ سب وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب فرمایا فبہداہ مقتدہ. اللہ اللہ. ان کی ہدایت کی اے نبی تم بھی پیروی کرو. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مثال کے لیے پچھلے نبیوں کا بیان کیا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ان کی اقتداء کرنا ان کے شرف میں اضافے کا ذریعہ تھا. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے نبیوں کے طریقوں پر چلے تو ان کے لیے یہ ایک قسم کی تصدیق ہے. یہ انڈورس کرنا ہے ان کے طریقے کو کہ وہ درست ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کو بھی فرمائے گا تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا. اچھا اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اے بندے پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. تو یہاں ڈائریکٹ دوسرا لفظ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ پیروی کر رجوع والے راستے کی.
لیکن فرمایا پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. تو یہ بطور خاص بار بار ان کو بیان کرنا، بار بار ان کو بیان کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کو اپنانا، ان کے طریقے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ تو زندگی کے اندر ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. ہمیں تو دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ دعا بھی یہ مانگی جائے کہ اے اللہ ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرما، ان کے گروہ کے اندر ہمیں اٹھا. جیسے ایک آدمی جس کا نفس مطمئنہ ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات پہ، بری خواہشات پہ عمل نہیں کرتا، اچھے راستے پر چلتا رہا، اس کو فضیلت کیا ہے کہ موت کے وقت اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف. اب لوٹ اپنے رب کی طرف یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہے. یہاں پر اب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو بندہ کہے گا جی لوٹے اور جنت میں گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. واو کا لفظ ترتیب کے لیے تو نہیں آتا. عربی زبان جیسے آپ کو معلوم ہے، یا جو اس کو سمجھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، واو کا لفظ ترتیب کے لیے تو نہیں ہے کہ یہ ہے کہ پہلے میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں داخل ہو. لیکن آخر اس کے برعکس بھی تو آیت ہو سکتی تھی نا کہ فادخلی جنتی وادخلی فی عبادی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو مقدم کیا، دوسری شے کو مؤخر بیان فرمایا. تو اس کے اندر بہرحال یہ نقطہ موجود ہے کہ بندہ جب اپنی زندگی اچھی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہو بھی جاتا ہے، تب بھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے میرے بندوں کے گروہ میں داخل ہو پھر جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ ہے اہمیت اللہ تعالیٰ کے بندوں کی. اسی لیے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایز اے مسلم، ہم بات کرتے ہیں مدنی چینل کے اوپر بھی، ہم جب بات کرتے ہیں تو بطور خاص جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا ضرور کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کا دامن پکڑ کے رکھا جائے، صالحین کا دامن پکڑ کے رکھا جائے، سلف صالحین کا دامن پکڑ کے رکھا جائے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں سیدھے راستے پر چل لوں گا تو یہ اس کی علم اور عمل دونوں کی خطا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی حق کا اتباع ہونا چاہیے، بندوں کا اتباع نہیں، حق کا اتباع. تو یہ وہ ہے کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، بات سچی ہے ارادہ باطل ہے. حق کی اتباع کرنی ہے اور بندوں کی اتباع نہیں کرنی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک معنی کے اعتبار سے تو درست ہو، لیکن وہ حق کیسا ہے کہ جو 1400 سال کے صاحب حق کو سائیڈ میں کر دے اور 1400 سال کے بعد ہی اقدم نمودار ہو کے سامنے آ کہ جناب یہ حق سامنے آ گیا. تو یہ حق پھر حق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اب وہ سمجھنے میں غلطی قصدن بھی ہو سکتی ہے، بلا قصد بھی ہو سکتی ہے، وہ اعتقادر بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ بالقصد دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے. اور یہ آج کل کے زمانے میں، اب سے نہیں، آج سے تقریباً کوئی 100 150 200 سال سے یہ ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے قرآن حدیث کا نعرہ بلند کرتا ہے. پھر اب بڑا اچھا نعرہ جی قرآن حدیث قرآن حدیث، اس کے بعد کہتا ہے صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث. پہلے قرآن حدیث سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس کے ساتھ لنک کر کے بات کر رہا ہے نا، پھر کہتا ہے نہیں صرف قرآن حدیث. اس پر بھی لوگ اتنے متنبع نہیں ہوتے، لیکن جو صاحب فہم ہوتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ کی طرف بندہ جا رہا ہے. تیسرے درجے میں آ کے پھر یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں صرف قرآن حدیث ہے اور باقی شخصیات کا کوئی اعتبار نہیں. اب اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلے آپ جمہور کو ساتھ رکھیں اور شخصیات تو ہیں لیکن چونکہ وہ مائنورٹیز کے اندر ہے، وہ قلت کے اندر ہے، لہٰذا ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جمہور نے جو فہم قرآن ہمیں دیا ہے ہم اس کا اعتبار کریں. لیکن جب یوں لات ماری جاتی ہے کہ نہیں آل ٹو آل، سب آؤٹ، سارے کے سارے باہر، اور ڈائریکٹ قرآن کو لے کر ہم سمجھیں گے اور اس کی تعبیر و تشریح کریں گے تو پھر گمراہی کا پھاٹک کھل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی خوبصورت یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ گمراہی کا پھاٹک ہی یہ ہے، گمراہی کا جو پہلا مین گیٹ ہے وہ ہے یہ کہ آدمی پچھلے بزرگان نے دین کو سائیڈ میں کر دے اور بولے میں نے ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنا، ڈائریکٹ حدیث کو سمجھنا. تو جب اس کی سمجھ پچھلے 1400 سال کے سارے بزرگوں، ولیوں، غوثوں، قدموں سے ٹکراتی ہے تو پھر بندہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا ہی بصیرت افروز باتیں ہیں، اور مفتی صاحب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان آیات کریمہ کی تشریح فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں منعم علیہ گروہ میں شامل فرمائے اور انہی کے ساتھ اٹھائے، اور اللہ تعالی ہمیں مغضوب علیہم
اور दालीन ان گروہوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ، وہ بلند کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس کے پسندیدہ اور منتخب بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے وہ اس مبارک کتاب سے ہدایت پاتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہدایت کو کامل طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں یا وہ کون سے کام ہیں اگر ہم کریں تو ہم ہدایت کو مکمل طور پر پانے والے ہو جائیں گے۔ تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، اس سوال کا جواب آپ کیسے ارشاد فرمائیں؟ ہدایت کو کامل طریقے سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اس کے اندر تین چیزیں تو بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کی واقعتاً یہ نیت ہو کہ اسے ہدایت حاصل کرنی، ٹھیک، کیونکہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ نیت کا مرحلہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر ضد بازی پہ اور اناد کے اوپر ہو تو اسے ہدایت بھی نہیں ملتی۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی انانیت اور ضد کے اوپر ہے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر آدمی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے اور واقعتاً اس کی سچی نیت ہو کہ مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ جب سچی نیت ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جب کوشش کرتا ہے تو پھر منزل کو پاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی جیسی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یہ نیت ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی۔ کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسی کوشش ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان کی کوشش کا صلہ دیا جائے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ارادے کا اور نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً بندہ دل میں سچا ارادہ اور نیت رکھے کہ مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اگر ہدایت پر ہے تو پھر یہ نیت کہ مجھے ہدایت پر رہنا ہے۔ پھر اس کے لیے وہ دعا مانگے، دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس ہدایت کا علم حاصل کرے، کیونکہ محض نیت کرتے رہنا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اب علم کی طرف ہے۔ علم کے لیے کیا ہے؟ علم کے لیے قرآن و حدیث بنیادی سورسز ہیں، لہذا قرآن اور حدیث کے علم کی طرف آئے، اور قرآن و حدیث کا فہم صحیح جو ہے، چونکہ وہ ان بندوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں اور جنہوں نے صحیح قرآن کو سمجھ کے بیان کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو علم کی طرف آئے، اور پھر وہ علم جو ہے وہ صحبت صالحین کے اندر حاصل کرے تاکہ صحیح انداز میں فہم حاصل کرے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ بعض اوقات قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ لہٰذا ہدایت کے لیے نیت صحیح رکھے اور علم حاصل کرے، اور پھر اس کے ساتھ ہدایت یافتگان کی صحبت اختیار کرے۔ تو یہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اسے ہدایت کی طرف آنا نصیب ہو جائے گا۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے علم آپ نے فرمایا، تو یہاں علم سے کیا مراد؟ باقاعدہ عالم بن جائے تبھی وہ ہدایت پائے گا یا کچھ اور معنی ہے؟ دیکھیں، ہدایت کے تو درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جیسے کفر سے ایمان کی طرف ہدایت، اس کے لیے تو لازمی بات ہے عالم بننا تو بالکل ہی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیحہ مل جاتی ہے اور اسے رسولوں کی اور اسے آخرت کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اسے ہدایت کی بنیاد تو مل گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ اسلام کی تعبیر کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے، اسلام کی تعبیر سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی اور اپنی غلط تعبیر کو ہی لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دیا، تو لہذا اب ضروری ہے کہ اب اسے آگے قدم اٹھائے۔ اب اسے آگے قدم یہ ہے کہ اب جنہوں نے صحیح تعبیر سمجھی اور بیان کی، اب ان سے جو علم اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے حاصل ہو سکتا ہے یہ اسے حاصل کرے، تو یہ بنیادی ہدایت سے حاصل ہو جائے گی۔ عالم ہونا مفید تو ہے، ضروری نہیں۔ مفید یوں ہے کہ جب آدمی عالم ہوتا ہے تو
عقیدہ بھی سمجھتا ہے اور اس کے دلائل بھی سمجھتا ہے. جب دلائل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا عقیدے سے ہلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دلیل اسے پتہ بھی نہ ہو تو جو بھی آدمی اسے آ کے برعکس بتائے گا اور کس آدمی کو دلیل دے دے گا تو آدمی کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لہذا عالم ہونا مفید ضرور ہے، ضروری نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت بات کہ عالم ہونا مفید ہے، اور جو عالم ہے اس کا عقیدہ یقیناً دوسروں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی شخص عالم نہیں بھی ہے پھر بھی وہ قرآن کریم سے ہدایت پا سکتا ہے، اور وہ نیت صحیحہ کی وجہ سے اور صالحین کی صحبت، صحیح العقیدہ علماء کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے. میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید آگے بڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. مفہوماً ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اچھا، متقین سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن کریم ہی متقین کے اوصاف کو بیان فرماتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ میں متقین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو کل 6 اوصاف ہو گئے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہی 6 اوصاف ہیں کہ جو اگر کسی شخص میں پائے جائیں تو وہ متقی بن جائے گا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور اوصاف ہیں؟ تو قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر متقین کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں. متقی ہونا صرف ان 6 صفات کی وجہ سے نہیں. سوال یہ ہے کہ پھر متقی کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ متقی کا درجہ اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش اور تمنا کرنی چاہیے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم وضاحت فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود متقیوں کی ہدایت کی تصدیق فرما رہا ہے اور ان کی کامیابی کی تصدیق فرما رہا ہے. تو متقی ہدایت والے ہیں اور کامیابی والے ہیں. تو جب خود اللہ سبحانہ و تعالی یہ بیان فرماتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ متقی بنے اور متقیوں کے گروہ میں اور زمرے میں داخل ہو جائے. تو آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ متقی کی حقیقی تعریف کیا ہے، تاکہ ہم اس تعریف کو جان کر متقی بننے کی کوشش کر سکیں. دیکھیں، یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ متقی کی تعریف کیا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے. جی، اصل میں یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں تو اس پر 3 اعتبار سے عام طور پہ کلام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لغت کے اعتبار سے معنی، کہ اگر ہم ڈکشنری کے اندر تلاش کریں تو اس کا کیا معنی ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کا اصطلاحی ٹرمینالوجی کے اندر اس کا کیا معنی ہے. اب وہ ٹرمینالوجی کسی خاص فن کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. اگر شرعی اصطلاح کے اعتبار سے بات کریں گے تو شرعی ڈیفینیشن کی کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کی تعریف اس کی کچھ خصوصیات اور کچھ توضیحات کے ساتھ کی جاتی ہے. ٹھیک، اسے صفت کاشفہ، صفت موضحہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے. اب یہاں پر جیسے لفظ تقویٰ ہے، لفظ تقویٰ کا ایک معنی ہے جو لغت کے اندر ہے. لغت کے اندر اس کا مطلب ہے بچنا یا بچانا. یہ اتنا معنی جو ہے یہ کسی دنیاوی شے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی جو ہے وہ دینی شے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہے اس کی اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شریعت کے اندر تقویٰ کسے کہتے ہیں اور متقین کسے کہا جاتا ہے. اور تیسری بات وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کا لفظ بیان فرمایا اور اس کے بعد چند اوصاف بیان کیے. ٹھیک ہے،
وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں, وہ دونوں طرح ہی ہے. اگر والذین یؤمنون بما انزل الیک اسے جدا شمار کریں اور جو من قبلی کا ہے اسے جدا شمار کریں تو 6 ہیں, ورنہ یہ 5 بنتے ہیں. اب یہاں پر جو 5 اوصاف ہیں وہ واضح ہو گئے کہ جو بن دیکھے ایمان رکھتا ہے, نمازوں کو قائم رکھتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے, قرآن پہ اور سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. اب کیا متقی کی یہی تعریف ہے کہ جس میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں وہ متقی ہے, یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ جیسے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پر بھی متعدد آیات مبارکہ ہیں اور وہاں پر بھی متقین کی توضیح بیان کی جا رہی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین, وہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. یہ بہت سارے اوصاف بیان کر دیے. یہاں پر جو اوصاف بیان ہوئے وہ کیا ہوئے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, خواہ تنگ دستی کا زمانہ ہو یا خوشحالی کا زمانہ ہو, پیسے ہیں, تنگی ہے یا خوشحالی ہے, اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں. دوسرا وصف بیان کیا غصہ پی جاتے ہیں. تیسرا وصف بیان کیا کہ معاف کر دیتے ہیں. چوتھا وصف بیان کیا دوسروں پر احسان کرتے ہیں. پانچواں وصف بیان کیا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اگر کسی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو خدا کو یاد کر کے گناہ سے رک جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں. اب یہاں جو اوصاف بیان کیے وہ اور ہیں, وہاں جو اوصاف بیان کیے وہ اور ہیں. ٹھیک ہے, وہاں ہے متقین, متقین یہ ہیں. یہاں فرمایا متقین اور متقین یہ ہوتے ہیں. اب یا تو وہ ہوتے ہیں یا یہ ہوتے ہیں, دو میں سے ایک ہی ہے یا پھر کوئی اور اس کا مطلب ہوگا. تو اس کے میں نے وہ جواب عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں بھی ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کا بیان کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس لفظ کے آگے ہم جو چیز بیان کریں وہ اس کی جامع معنی ڈیفینیشن ہی ہو, وہ اس کی پراپر تعریف ہو کہ اس کا مطلب لغت شرع ہر اعتبار سے بنا کے یہ بنتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ خاص کسی موقع پر بیان کی جاتی ہے. جو اصطلاحی تعریف ہے, ٹرمینالوجی ہے, ڈیفینیشن ہے, وہ کسی خاص موقع پر بیان کی جاتی ہے. باقی چیزیں موقع محل کی مناسبت سے بیان کی جاتی ہیں. یہ قرآن پاک کی ابتدا ہے سورۃ البقرہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا, نماز کا ذکر کیا جو دین کی بنیاد ہے, زکوٰۃ کا ذکر کیا جس کی راہ خدا میں خرچ کرنے کی حاجت ہے, قرآن اور سابقہ کتابوں پر ایمان لانے کا بیان کر دیا جو بہت امپورٹنٹ ہے, آخرت پر یقین کا بیان کر دیا جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب غیب پر ایمان لانا, غیب خدا بھی ہے اور غیب جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. آخرت پر یقین رکھنا ہے وہ بھی آ گیا. رسولوں کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے تو رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا. تو بڑی بیسکس جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دیں. یہاں سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے, نزول قرآن بیان کیا جا رہا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے, ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے. تو چونکہ سیاق و سباق وہ ہے لہذا یہاں پر کچھ اس کے متعلقہ اوصاف بیان کرتے ہیں. وہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ ہے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے اور ان کو کچھ چیزوں کی ترغیب دینا مقصود ہے اس سینیریو کے اندر اور اس کانسیپٹ کے اندر اور اس بیک گراؤنڈ کے اندر. تو وہاں بیان کیا جا رہا ہے کرو جلدی جنت کی طرف, اپنے رب کی مغفرت کی طرف. جنت کیا ہے؟ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, تیار کر دی گئی متقیوں کے لیے. اب ہوتا ہے یار متقی کون ہے جن کو ایسی جنت ملے گی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. تو اب چونکہ اسلامی معاشرہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, لوگوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں, تلخیاں ہو جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات پیش آ جاتے ہیں, شادیاں ہیں, فیملیز ہیں. تو اب کہا گیا کہ اور پھر غریب بھی ہیں, امیر بھی ہیں, تو فرمایا کہ دیکھو متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرے, تنگ دستی ہے تب بھی خرچ کرے, خوشحالی ہے تب بھی خرچ کرے, اور آپس کے اور غصے کو پی جائے اور عفو درگزر اختیار کرے, معاف کر دیا کرے لوگوں کو, بلکہ احسان کیا کرے ان کے اوپر, اور خود اگر خطا سرزد ہو جائے تو خدا کو یاد کر کے مغفرت کا متمنی ہو, طلبگار ہو. تو وہاں وہ سیاق و سباق چل, وہاں وہ بیان فرمایا گیا. یہ ہے قرآن کا حسن, یہ ہے قرآن کی خوبی, اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان
کہ جیسا موقع محل ہے ویسا وہاں پر کلام کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ ساری صفات کاشفہ مودحہ ہے, یہ وضاحت کر رہی ہیں. کہاں کوئی کہیں کچھ بیان کر دیا جاتا ہے, کہیں کچھ بیان کر دیا جاتا ہے, تو وہ بھی اس کی تعریف میں داخل ہے. سورۃ البقرہ میں بیان کیا وہ بھی تعریف میں داخل, یہاں جو بیان کیا یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہے. لیکن جو اصطلاحی تعریف ہے, جو ٹرمینالوجی ہے وہ جدا ہے. وہ کیونکہ ٹرمینالوجی ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو لغوی معنی کے قریب قریب ہوتی ہے, کیونکہ لغت سے جب ایک لفظ کو منقول کر کے دوسرے معنی کی طرف لایا جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اصل معنی, اصل لغوی معنی کے ساتھ کوئی مناسبت باقی رہے اس کی. تو اب اصلی لغوی معنی کے اندر ہے بچنا یا بچانا, لہذا اصطلاحی تعریف وہ ہوگی جس کے اندر یہ معنی پایا جائے گا. تو اصطلاحی تعریف جو علماء نے فرمائی ہے وہ یہ ہے, تقویٰ یہ ہے آدمی کا اپنے آپ کو اس شے سے بچانا جس کا کرنا اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو, یا جس کا نہ کرنا اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہو. آدمی کا اپنے آپ کو بچانا چوری سے جس کا کرنا اسے آخرت میں نقصان دے گا, اور آدمی کا اپنے آپ کو بچانا نماز نہ پڑھنے سے کہ جس کا نہ پڑھنا اسے آخرت میں نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس شے سے بچائے کہ جس کا کرنا اسے آخرت میں پھنسا سکتا ہے یا جس کا نہ کرنا اسے آخرت میں پھنسا سکتا ہے. ان چیزوں سے بچنا, اس کا نام ہے تقویٰ. یہ ہے اس کی ایک جامع اور بنیادی تعریف. جو تقویٰ وجوبی کی تعریف ہے, تقویٰ واجب کی تعریف ہے, کیونکہ جب تقوی کے درجات پہ آتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا اس سے آگے والا سٹیپ بھی آ جاتا ہے, یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو تقوی ہمیں جس کا بطور خاص حکم دیا گیا, جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے, تقوی کے جو سارے درجے وہ سب سے مطلوب نہیں ہے, انشاءاللہ جب ہم اس پہ کلام کریں گے تو جائیں گے. لیکن جو تقوی ہر مسلمان سے مطلوب ہے وہ ہے کہ ہر مسلمان اس شے سے بچے, بلکہ ہر مسلمانی ہر انسان اس شے سے بچے جو اس کی آخرت کو نقصان دینے والی ہے. خواہ اس کا کرنا نقصان دیتا ہے تو اس کے کرنے سے بچے, اس کا نہ کرنا نقصان دیتا ہے تو اس کے نہ کرنے سے بچے. تو یہ ہے ایک اس کا تقویٰ کا لغت کے اعتبار سے معنی, ایک اس کا اصطلاح کے اعتبار سے معنی, اور ایک اس کا وہ معنی کہ جو قرآن پاک کے اندر توضیح کے اعتبار سے بیان کیا. یہاں پر ایک اور نقطہ میں عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات سمجھنے کی ہے. قرآن پاک کے اسلوب میں ایک بڑی خوبصورتی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے یہ ایک ٹیکنیکل اس کا میننگ بیان کیا, ٹیکنیکل میننگ کے اندر آپ کو بھی تھوڑی سی توجہ دینی پڑی ہے, کیا مطلب کیا بیان ہوا. ٹھیک ہے, اور جنہوں نے یہ سنیں گے انہیں وہ جو میں نے پہلے بیان کیا نا, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, یہ میں نے بیان کیا الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ میری ساری تقریر سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قرآن ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. یہ جو میں نے بیان کیا نا کہ یہ تقویٰ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ کرے, ٹھیک ہے, یہ ہے ٹیکنیکل چیز, یہ فلسفی ہے. ٹھیک, اسے ہر بندہ کہے گا یار یہ دوبارہ ذرا ریپیٹ کر کے سناؤ, اس کو سمجھ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے. بات بہت شاندار ہے, لیکن ذرا دوبارہ اس کو دہرائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ ہے قرآن کے اسلوب کا فرق اور بندے کے اسلوب کا فرق. قرآن پاک ٹیکنیکلٹیز کے اندر اور کمپلیکیشنز کے اندر نہیں جاتا. قرآن پاک کے اندر کمپلیکیٹڈ انداز کے اندر, پیچیدہ انداز کے اندر نہیں سمجھایا جاتا کہ آدمی غور ہی کرتا رہے یار کیا بات ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا. ایسا نہیں ہوتا. یا تو اس کا وہ سیدھا سیدھا صحیح مطلب سمجھے گا, یا معذرہ وہ غلط مطلب سمجھے گا لیکن فوراً سمجھے گا. ایسا بہت شاذ و نادر ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے بہت گہرائی کے اندر جانا پڑے. حالانکہ گہرائی میں جائے گا تو وہ زیادہ سمجھے گا. ایسا نہیں کہ قرآن پاک کو سرسری پڑھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے. عام آدمی پڑھے گا اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھے گا, اس سے آگے والا آدمی جائے گا اس سے زیادہ علم والا سمجھے گا, وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے سمجھے گا. منطقی فلسفی جائے گا وہ اتنی گہرائی میں جا کے سمجھے گا, سائنسدان جائے گا وہ اتنی گہرائی کے اندر جا کے سمجھے گا. ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق قرآن پاک سے علم کے موتی حاصل کرے گا, لیکن پیچیدگی کہیں نہیں ہوگی. کیونکہ سائنٹسٹ جو ہے وہ اپنی سائنس کو جانتا ہے لہذا وہ اسے فوراً اخذ کرے گا. فلسفی فلسفی کو جانتا ہے لہذا وہ اسے فوری طور پہ اخذ کرے گا. عامی آدمی کو سیدھی سیدھی بات سمجھ آ جائے گی کہ دیکھو جناب ایک ملک کے اندر ایک کی بجائے دو بادشاہ ہو جائے تو ملک چل سکتا ہے کیا؟ نہیں جناب, دو بندے تو لڑ کے مر جائیں گے آپس کے اندر. ایک بولے گا جناب یہ کرو, دوسرا بولے گا نہیں میرا آرڈیننس اور کچھ اور جاری ہو گیا. تو اب
आम आदमी की अकल के अंदर भी ये बात आती है कि एक मुल्क को एक ही बंदा चला सकता है, एक मुल्क को दो बादशाह चलाएंगे तो मुल्क तबाह कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आसमान और जमीन में खुदा के अलावा कोई और खुदा होता तो ये भी तबाह हो जाता। हर बंदा समझेगा यार बात तो सही है। अब बिल्कुल जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मदरसे का मुंह नहीं देखा, आम सा आदमी है, वो भी कहेगा कि हाँ भाई हुक्म तो एक का चले तो सही निजाम चलता है, दो का चलेगा तो तबाह हो जाएगा, वरना उनको अपनी जिम्मेदारियां और अपनी अथॉरिटीज तकसीम करनी पड़ेगी। तो वो खुदा नहीं हो सकता जो अपनी आधी अथॉरिटियां उसको देके बैठा हो, आधी उसको देके बैठा हो। खुदा वो है जो कादिर मुतलक, जिसके पास सारे इख्तियार हैं, जिसके पास सारी कुव्वतें हैं, जिसके पास सारी कुदरतें हैं। अब ये है कुरान का उसलूब। अब इसकी जगह यही तौहीद बारी ताला की दलील आप जरा मंतिकियों की जाके पढ़ ले, शरह अक़ाइद नस्विया पढ़ेंगे तो आप 3 दिन भी समझते रहेंगे तो बाद में जाके ये बोलेंगे यार पूरी तरह समझ नहीं आ रही, लेकिन कुरान की बात आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो तक़वे का मैंने माना बयान किया, इसका लुगत के एतबार से माना तो चलो सादा सा बचना बचाना, लेकिन उससे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा लुगत के माना से। और जो कुरान ने बयान किया उससे हर बंदा समझ जाएगा कि भाई हमने मुत्तकी बनना है। मुत्तकी बनने का मतलब ये है कि हमने नमाजें पढ़नी है, अल्लाह पे ईमान रखना है, क़यामत पे ईमान रखना, अगली पिछली सारी किताबों को मानना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है। हमने मुत्तकी बनना है, इसका मतलब है कि हमें खुशहाली तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करना है, हमें गुस्सा पीना है, हमें दूसरों को माफ करना है, लोगों पर एहसान करना, गलती हो जाए तो खुदा को याद करके मग़फ़िरत मांगनी है। ये वो माना है जो कुरान ने समझाया, तो ये फौरी तौर पे समझ आ जाएगा। ठीक है। और ये जो इस्तिलाही है ये भी अपनी जगह मुफीद है, उलमाए किराम ने बयान फरमाया, सारा आंखों पे है, और इसकी गहराई में आदमी जाता है तो एक बहरहाल उसमें इल्मी तस्कीन भी है और उससे माना समझने के अंदर भी आसानी हो जाती, वो भी है। लेकिन ये कि इस्तिलाही माना ये है जो मैंने अर्ज किया है, और जो ब्यूटी कुरान पाक की है और कलाम बशर की है उसका दरमियान में मैंने फर्क बयान कर दिया कि कुरान जब किसी चीज को डिस्कस करता है वो किस खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करता है, और जब इंसान बात करता है तो उसमें बाद औक़ात कितनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या ही खूबसूरत बात कि कुरान जब बयान करता है तो हर आम खास उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है, लेकिन जब बंदा कलाम करता है तो बाद औक़ात वो सुनने वालों के लिए और समझने वालों के लिए मुश्किल बन जाता है। ये अल्लाह का कलाम है कि जो कुलूब को मुतासिर करता है, और जो अल्लाह के कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है, उसकी पैरवी करता है, वो नजात पा जाता है। और जो मुत्तकी बन जाता है तो उनके बारे में यही है कि वो हिदायत वाले हैं और वही कामयाबी पाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें मुत्तकियों में शामिल फरमाए और हमें क़यामत के दिन अपने नेक बंदों में उठाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।